دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اکتوبر 2005 میں ہم نے دیکھا کہ کتنا بڑا زلزلہ پاکستان میں آیا، اور اس کے بعد ایک کنٹینیوس زلزلوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور انٹل ریسنٹلی ہمیں معلوم ہے کہ مطلب بہت زیادہ فریکوینٹلی زلزلے آتے رہے ہیں، یہاں پر بھی ہم محسوس کرتے رہے ہیں۔ باقی اگر آپ ریکٹر سکیل یا انٹرنیشنل جو زلزلوں کو ٹریک کرنے کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں زلزلہ آ رہا ہے۔ ایک جگہ پہ بھی زلزلہ آ رہا ہے، دوسری جگہ بھی آ رہا ہے، بلکہ کئی ملٹیپل جگہوں پر زلزلہ آ رہا ہوتا ہے ایک وقت میں۔ اور پہلے زمانے میں حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کبھی زلزلہ آ جاتا تھا تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے، اور ایسے کیفیت ہو جاتی تھی کہ بس شاید دنیا ختم ہونے والی ہے، شاید قیامت آ گئی ہے، اس قدر خوف و ہراس ہوتا تھا، کیونکہ زلزلہ اتنی ریئر چیز تھی۔ اب زلزلے اس قدر بڑھ چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا۔ کون نہیں کہتا آج، مطلب یہ تو ایکسپلین کرنے کی بات ہی نہیں ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق جو سال ہے وہ مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، اور دن ایسے گزریں گے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی تنکا یا کوئی اس طرح خشک چیز کو آگ میں جلایا جائے تو وہ فوراً سے جل جاتی ہے، تو اس طرح ایک دن گزرے گا۔ اور مطلب یہ پرابلم کس کو نہیں ہے آج کہ وقت بہت جلدی گزر رہا ہے، وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ نشانی بھی کب سے پوری ہو چکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اور فساد پھوٹ پڑیں گے۔ اس وقت دنیا پوری فتنے اور فساد کا شکار ہے۔ سری لنکا میں دیکھ لیں، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ یمن اس وقت جنگ کا شکار ہے۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں جس طرف رخ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے ہیں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی تھی، وہ اس وقت فتنے کا شکار ہو چکی ہے۔ وہاں پہ اندر اسرائیلی کفار داخل ہو کر مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، عزتیں نوچ رہے ہیں، دوپٹے نوچ رہے ہیں، مسلمانوں کو عبادت کے دوران ڈسٹرب کیا جاتا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے قبلہ اول مسلمانوں کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج پر تشریف لے کر گئے، مسلمانوں کے لیے اتنی اہم جگہ وہ بھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کی جگہوں علاقوں کا دیکھ لیں، یوکرائن میں آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کی آپ صورتحال دیکھ لیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اتنی بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں کہ پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر فتنے اور فساد ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا فتنے کا شکار ہو چکی ہے، ہر جگہ فساد ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے۔ یہ جنگوں کا قتل ہو، یا کراچی میں ہم دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک سرے عام لوگوں کو گلیوں میں قتل کیا جاتا رہا ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ سویلین کیجویلٹی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں پہ بھی میزائل مار دیں اور عام سویلین مر جاتے ہیں، کبھی اسکولوں کے اوپر، کبھی ہسپتالوں کے اوپر، کبھی مساجد کے اوپر، کبھی مسلمانوں کی عام جگہوں کے اندر۔ اس قدر قتل و غارت ہو رہی ہے کہ انسانی جان کی قیمت پانی سے بھی ارزاں ہو چکی ہے۔ آج پانی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ بلوچستان اس وقت قحط کا شکار ہے۔ ایون مین اسٹریم جگہوں پہ، اسلام آباد میں، پاکستان میں، مختلف شہروں میں پانی کی قلت ہے، لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، ہزاروں روپے دے کر ٹینکر ڈلوانے پڑتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو انسانی خون کی قیمت ہے وہ اس سے زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دولت اور مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ آج ہمیں جو سہولیات حاصل ہیں وہ کبھی آپ امیجن کریں، وہ پہلے کے بادشاہ یہ نہ صرف یہ کہ ان کو حاصل نہیں تھی بلکہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہاں بیٹھ کر لاکھوں میل دور، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میل دور اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے سامنے والا شخص آپ کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کولنگ کے لیے اور روشنی کے لیے اور ہیٹنگ کے لیے ایسے ذرائع موجود ہیں، ایئر کنڈیشننگ، ہیٹرز اور گرم ٹھنڈا پانی جو آپ کے نلکوں میں آتا ہے، یہ
آج سے پہلے کے بڑے بڑے بادشاہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ایسی چیزوں کا، جو کہ آج ایک عام انسان کو اویلیبل ہے۔ مال و دولت کی ریل پیل ہے، اس کے باوجود انسان ایک شکوے میں ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت ایک شکایت میں رہتا ہے کہ بس جیسے ہے نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ کی طلب ہے، اور وہ زیادہ اور کثرت کی طلب جو ہے نا وہ انسان کو ہلاک کرتی رہے گی جب تک کہ انسان قبروں تک نہ پہنچ جائے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری جو مین سٹریم نشانیاں ہیں جن کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں۔